والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اعلیٰ دولت نعمت اسلام، نعمت ایمان سے نوازا ہے، اور اسی ایمان اور اسلام کی وجہ سے کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت اور برتری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ دینی احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، اور جو شریعت اور جو احکام آپ نے اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. ہر شخص، ہر فرد، ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر کلر کا، ہر صلاحیت کا بآسانی ان احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی ہی پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے جس پر بآسانی ہم عمل کر سکتے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں ہمارے ساتھ چند دشمن لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا دشمن ہے جس نے اپنی دشمنی کے لیے ایک مہلت اللہ پاک سے مانگی ہے، اور اللہ پاک نے اس دشمن کو یہ مہلت عطا فرمائی ہے کہ وہ قیامت تک رہے گا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں. یہ دونوں دشمن اتنے طاقتور ہیں جو ہمیں اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم باز آ جائیں، دور رہ جائیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں، اور ہم احکام شریعت کو اپنے پیروں سے رون ڈالیں. مگر یہ بھی ایک نظام ہے کہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں شریعت پر لانے کے لیے، ہمیں احکام شریعت سے واقف کرانے کے لیے اللہ کے نیک بندے ایسی مجلس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں اور ہم اپنے مقصد اصلی کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور ہم جو تعلق اللہ اور رسول اللہ سے ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے ایسے تعلقات کو دوبارہ جوڑ سکیں، اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو لاپرواہیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم باز آ جائیں اور ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر جائیں کہ جس زندگی سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں. تو یہ نعمت اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب ہمیں ہر موقع پر، ہر موڑ پر یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے
اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے رسم و رواج اور بدعات و خرافات ہیں کہ جن کا دین میں کوئی وجود نہیں اور جن کو بجا لانے سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں تو ان گزرنے والی زندگیوں کے ساتھ راتیں بھی آتی ہیں، دن بھی آتے ہیں، مہینے بھی آتے ہیں، سال بھی آتے ہیں۔ ان سال میں 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے کا انتخاب من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا اور اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ ان مہینوں کو میں نے منتخب کیا، اور یوں بھی فرمایا کہ ان سال میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، جن کی اور مہینوں پر ایک برتری ہے۔ اور اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ہم نے ان مہینوں کو اپنی طرف سے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں تاکہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو ہم سمجھیں اور عمل کی پوری کوشش کریں۔ سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے جس کو قرآن میں بیان فرمایا منہا اربعۃ حرم کہ لگاتار 3 مہینے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور آگے چل کر چند مہینوں کے بعد رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ ہم ان 4 میں سے ایک مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، یہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہم ابھی اس مہینے سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے اور پہلا عشرہ اس مہینے کا عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ایک نئی امنگ، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی فکر، ایک نیا ولولہ، نیا جوش ہر شخص میں دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دن کا آغاز، رات کا آغاز، سال کا آغاز کیسے کریں؟ تمام احکامات، تمام شریعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی گئی کہ اپنی مرضی سے گزارنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ محرم الحرام کا انتخاب کیا اور ماہ محرم میں اپنے قتل و قتال اور جنگ و جدال کو روک کر عافیت اور پرسکون زندگی بسر کرنے کا ایک فیصلہ کیا۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے محرم الحرام کی جس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ نے وہاں دیکھا کہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اور جب 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے تو اس زمانے میں مدینہ میں بسنے والے یہود خوشیاں مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اہل مدینہ اور یہاں کے یہود کس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں اور کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ اس مہینے میں 10ویں محرم الحرام کو ظالم فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے حواریین کو نجات عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار لگایا۔ اس خوشی میں 10 محرم الحرام کو ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اتنا بہترین فیصلہ اللہ پاک نے ہمارے حق میں فرمایا۔ فضیلت اس سے بھی حاصل ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب تک امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے اور
محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ہدایت فرماتے، بلکہ یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کا روزہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت کو بتایا اور ثابت کیا، اور محرم الحرام کے روزے کو مستحب اور مسنون قرار دیا۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو باقاعدہ روزہ رکھا جاتا تھا، اس بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اور ایک بڑا فیصلہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم الحرام کے تعلق سے لیا کہ جب اسلامی سال کے آغاز اور اس کی ابتدا کے لیے صحابہ کا آپسی مشورہ ہوا اور مختلف رائے آئی، ان آراء کو سننے کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے فرمایا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت تھی، برتری تھی، یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی جو محرم الحرام کو حاصل ہوئی۔ یہ ساری بنیادی وجوہات سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے پہلے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 10 سال لگے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سے 2.5 سال لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال لگا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 14 سال لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 4.5 سال لگا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے، 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا یزید خلیفہ بنایا گیا۔ یہ تمام خلفاء کا دور اور یہ تمام واقعات یہ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہیں۔ یہ ان تمام ادوار اور زمانے میں ابھی تک حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد بھی واقعے کے رونما ہونا سے پہلے بھی اس محرم الحرام کی فضیلت اور برتری اسی طرح پر تھی جس طرح پر آج ہیں، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان تمام زمانے کے گزرنے کے بعد رونما ہوئی، اور اس شہادت کے واقعے کے بعد لوگوں نے تاریخ میں اتنا خلط ملط کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں اتنا کچھ ملا کر پیش کیا، اور اس واقعے کو اس طرح پر ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا، سب کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ تمام واقعات جو اس سے پہلے رونما ہوئے تھے، واقعات جو اس سے پہلے واقع ہوئے تھے، ان تمام واقعات کو پسے پش ڈال کر تاریخ میں مسخ کر کے حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو سب سے مقدم قرار دیا، اور اس مقدم کرنے کی وجہ سے اہل سنت کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی اور ڈال دی گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ فضیلت والا قرار پایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا، اور ان باتوں کو عام کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوگا۔ ماہ محرم میں صرف 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں جو کرنے کی، اس کرنے والی چیزوں کو ہمیں کرنا ہوگا، اور تمام بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے خود کو اور اپنی نسل کو بچانے کی پوری فکر کرنا ہوگی۔ سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے کہ ہم اس مہینے کی آمد کے بعد 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اور حدیث پاک میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، خالف الیہود والمشرکین، تو اس مخالفت میں ہم ایک روزے کا اور اضافہ کریں۔ ابھی آنے والی 10 تاریخ جمعہ کو ہیں،
تو جمعرات جمعہ یا سنیچر 2 روزے ہم رکھیں، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، بہترین انتظامات کرے کھانے کے لیے۔ اور اس حدیث پاک کی بنیاد پر مختلف روایات ہیں، صحیح مسلم شریف میں بھی ہیں، اور غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع اور کشادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ صرف یہ 2 کام کرنے کے، روزہ رکھنا، دسترخوان کو کشادہ کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ نئے کپڑے پہننا، بازاروں میں گھومنا، ڈھول باجے تماشے کرنا، ماتم کرنا، اپنے آپ بار بار سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر چلائیے جو راستہ صراط مستقیم والا ہے، ایسے راستے پر نہ چلائیے جو راستہ یہود و نصارہ والا ہے، جو راستہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اپنی نادانی کی بنیاد پر گمراہی والی باتوں کو دین کی باتیں سمجھ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑتے ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ کی ہم لعنتیں اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور ناراضگی اور ناگواریاں ہم پر پیش کر دی جاتی ہیں، اور پھر آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان اور یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس مجلس کا انعقاد اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ ہم صحیح دین سمجھیں، صحیح دین پڑھیں، صحیح دین سیکھیں، اپنی نسلوں کو صحیح دین پڑھائیں، سکھائیں، حق والا راستہ تلاش کریں، غلط اور باطل راستے سے خود کو بچائے، اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کریں۔ بس یہ 2 باتیں ہیں کرنے کی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمائی کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا، 2 روزے رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے غیر ضروری کام ہو رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایسی باتیں جو آپ کو قرآن و سنت کے نام پر بتائی جائیں، فوراً اس سے اپنے آپ کو اس سے روکے، اس سے دامن چھڑائیں، خود کو دور رکھیں، اپنی نسلوں کو دور رکھیں۔ بس یہ چند ضروری گزارشات تھیں جو مجھے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اصل موضوع تو حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب کا ہیں جو بھی تفصیل خطاب فرمائیں گے، جو ہماری آج کی مجلس کا سب سے بڑا موضوع ہے، سب سے بڑا عنوان ہے، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اس عنوان پر خطاب کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں عنوان کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے۔ آج کا حضرت کا عنوان ہے کہ اولاد کی دینی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں۔ ہم نے نہ اولاد کی تربیت پر صحیح دھیان دیا، نہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہمیں اس عنوان کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق راہ پر چلائیں اور باطل راستے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔